سيدنا مولانا محمد بارك وسلم مولانا صلاة وسلام عليك يا رسول الله محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما أبدا بدوام الملك الحي القيوم. خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت عرف نوری بابا، حضرت علامہ مولانا حبیب یار خان صاحب مدد اللہ العالی، حضرت مولانا مفتی انوار احمد صاحب مدد اللہ العالی اور دیگر علماء کرام، ہمارے اسٹیج منبر رسول پر تشریف فرما ہونے والے اور سامعین حضرات کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ تقریر تو ہو گئی، حضرت علامہ مولانا شمشاد صاحب نے آپ کو بالخصوص بہت محظوظ کیا۔ آپ لوگ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت امام احمد رضا کے مسلک کی وضاحت بھی سن چکے کہ ہماری آپ کی نجات اسی مسلک کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے کہ 73 فرقے میں ایک ہی فرقہ نجات پانے والا ہے۔ ناجی فرقہ ایک ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ سرکار نے، ہمارے آپ کے نبی نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے، اور سرکار کا فرمان حدیث ہے۔ ہم جو کہیں بات ہے، اور سرکار جو بولیں وہ حدیث ہے۔ سرکار جو کریں وہ حدیث ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں کچھ کیا گیا، خاموش رہے سرکار، وہ بھی حدیث ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اپنے جی سے نہیں بولتے، رسول وہی بولتے ہیں جو وحی آتی ہے۔ رسول اللہ کی بولی اللہ کی بولی ہے، رسول اللہ کی غلامی اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی غلامی کی اس نے اللہ تبارک و تعالی ہی کی فرما برداری کی۔ تو رسول کی بولی حدیث، رسول کی بولی اللہ کی بولی۔ تو رسول نے کہا
کہ آنے والے زمانے میں 73 فرقے ہوں گے. یہ غیب کی بولی ہے, غیب کی بات ہے. فرقے پیدا ہو رہے ہیں, ان فرقوں میں ایک ہی فرقہ ناجی, نجات پانے والی. وہ فرقہ کون ہے؟ سرکار سے صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ ما ہی یا رسول اللہ, کون ہے وہ نجات پانے والی جماعت یا رسول اللہ؟ صحابہ نے کیا کہا؟ بولو, صحابہ نے کیا کہا؟ زور سے کہو, یا رسول اللہ. صحابی نے کیا کہا؟ صحابی یا رسول اللہ کہا. رسول اللہ نے روکا کہ یہ ناجائز ہے, یہ منع ہے. رسول اللہ نے نہیں روکا. تو آج جو روک رہا ہے, آج جو روک رہا ہے, آج جو روک رہا ہے, کون روک رہا ہے؟ جو ہماری جماعت کے خلاف ہے, وہ روک رہا ہے. رسول نہ روکے, یہ روکے. کس کا روکنا ٹھیک ہے؟ صحابی نہ روکے. صحابی نے یا رسول اللہ کہا. اب وہابی کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اب وہابی کہتا ہے یا رسول اللہ نہ کرو. ہمارے نیپال میں ایک مسجد ہے, راج براج میں, اس میں لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ. کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ ایک تبلیغی جماعت جانتے ہو, وہ نماز لے کے گھومتے رہتے, نماز نماز, کلمہ کلمہ. ہمارے یہاں ایک مرتبہ پہنچے, ہم مدرسے میں تھے, 5 آدمی آئے تسبیح ہاتھ میں لیے. کہاں سے آپ لوگ؟ بھوپال سے. آپ کہاں سے آئے؟ بنگال سے. آپ کہاں سے آئے؟ کرناٹک سے. مختلف جگہوں کا نام لے. کیوں آئے؟ کیوں آئے آپ؟ تو ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں, ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں. بس کیوں آئے یہاں مدرسے میں؟ کیوں آئے؟ تو اجازت چاہتے ہیں. کیسی اجازت؟ تو مسجد میں قیام کرنا چاہتے ہیں, ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو مسجد میں کیوں ٹھہریں گے؟ تو ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں تو مسجد ہی میں ٹھہرتے ہیں. نہیں, مسجد ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کمرہ ہے مسجد کے بغل میں, اسی میں جا کے ٹھہر جائیے. آپ کتنے دور سے کیوں آئے؟ تبلیغ کے لیے. ہندوستان میں تبلیغ کر چکے, ہندوستان میں سب سنبھل گئے. بھوپال میں سب سنبھل گئے. آپ کیوں بورڈر ٹپ گئے؟ اتنا خرچ کیوں کیا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم مدرسہ چلاتے ہیں. اس میں 5-7 مدرس, جس وقت وہ گئے تھے تو اتنے تھے. کیا کرتے ہیں ہم لوگ تب تبلیغ کرتے ہیں. اتنا خرچ کر کے آپ کیوں آئے؟ تو ثواب کے لیے آئے. ثواب کے لیے آئے تو وہ پیسہ ہمارے مدرسے کو بھیج دیتے. آپ تب اور ہندوستانی میں تبلیغ کرتے رہتے, ثواب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ فتنہ پھیلاتے ہیں. آپ جہاں ہم نماز کہتے ہیں وہاں میلاد کیوں چھوڑا دیتے ہیں؟ وہاں مسلمان قیام کرنا بھول کیوں جاتے ہیں؟ فاتحہ نیاز نہیں کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیا ہے؟ کیوں ہے؟ تو آپ نماز کہہ کر
اہل سنت کے معمولات سے لوگوں کو الگ کرتے ہیں. آپ کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. شام کا وقت تھا، اپنا بوریا بستر باندھا، چلے شہر میں. کہنے لگے نماز پڑھنے گئے تھے مسجد میں تو نماز پڑھنے نہیں دیا. مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے تو نماز پڑھنے نہیں دیا. اسٹیشن پر جا کے اسٹیشن پر سویا. چلا گاؤں وہاں کے مولوی صاحب مولانا صاحب بہت کرے ہیں، نماز پڑھنے نہیں دیا. اب لوگ کل ہو کے آتے گئے، مہینہ دن تک جواب دیتے رہے کہ نماز سے نہیں روکا. یہ لوگ مسجد میں ٹھہرتے ہیں، آپ پیاز کاٹتے ہیں. مسجد میں ٹھہرتے ہیں، مسجد جو خوشبو سے معطر رہتی ہے اس کو بدبودار بنا دیتے ہیں. مسجد ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، وہی ٹھہرتے ہیں. تو کہتے رہتے یہ ان کو ٹھہرائیے تب بھی نقصان، بھگائیے تب بھی وقت ضائع جاتا ہے. تو حضور سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آپ کو تنبیہ کر دیا کہ 73 فرقے پیدا ہوں گے، 72 کو کہاں ڈھونڈو گے؟ ایک جنتی ہے. ایک کون جنتی ہے یا رسول اللہ؟ کون جنتی ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی جنتی. بے شک سبحان اللہ. جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی جنتی. اب غور کیجئے، علماء دین سے پوچھئے. مفتی مولانا حبیب یار خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھئے. خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھئے. ایسا مفتی کوئی تھا؟ آپ مفتی اعظم تھے. تقوی طہارت کہ آج ان کا جواب کوئی نہیں ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ پلنے والے، ان سے پوچھئے ما انا علی اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. حضور اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. پیٹ میں کیا ہے عورت کے سرکار نے بتایا ہے. کل کیا ہوگا بتایا ہے. ابو جہل کل یہاں مرے گا، فلانا یہاں مرے گا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور نے جو فرمایا کہ کل فلاں مرے گا، یہاں پر مرے گا، 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، وہی ہوا جو ہمارے حضور نے فرمایا. اللہ. تو حضور نے غیب بتایا. ارے ابو جہل آیا تھا کہ مٹھی میں کیا ہے؟ یہ مٹھی میں کیا ہے؟ گر رسولی چیز در سمجھا، گر خبرداری زراز آسما، رسول ہونے کا دعویٰ ہے تو بتاؤ مٹھی میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ خدا ہی جانتا ہے، خدا کی عطا سے بھی کوئی نہیں جان سکتا. حضور نے فرمایا کہ ابو جہل تو پوچھتا ہے کہ جو رسول ہے وہ غیب جانتا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو میں بتا دیتا ہوں، تیری مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں. مٹھی کے اندر بند چیز کو حضور نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ حضور نے انکار کیا کہ میں غیب نہیں جانتا. حضور نے فرمایا کہ تیری مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں. اب تم کو میرے رسول ہونے پر شبہ ہے تو اسی سے پوچھ لو، اسی سے پوچھ لو.
ہاتھ لے جاؤ کان کے پاس تو کنکری پڑتی ہے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکری نے جان لیا. کنکری پڑھنے کا جان کیسے آ گئی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنے ہی عقیدہ رکھو، یہ نہ رکھو کہ رسول غیب ہی جانتا ہے. رسول غیب بھی جانتا ہے اور بے جان چیز میں جان بھی ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے جان چیز میں جان بھی رسول ڈال دیتا ہے. تو جان ڈالتا ہے تو جان تو ابو جہل کی بھی جان ہے، عتبہ شیبہ کی بھی جان ہے، عاشق رسول کی جان دشمن کے مٹھی میں مقید ہے. اب دشمن کی بات نہیں مان رہی ہے، بات مان رہی ہے محمد رسول اللہ کی. کوئی خوف ڈر نہیں. جب دشمن کے جیل میں ہے تو جیل میں ناپاک ہاتھ میں یہ کنکری ہے تو کلمہ پڑھ لیا، کنکری کو اس نے پھینک دیا تو شکریہ ادا کیا کہ مردود کی مٹھی سے باہر آ گئے، ناپاک کی مٹھی سے الگ ہو گئے. جب تک رسول کا نام نہیں لیا تھا اس کی مٹھی میں، اور جب رسول کا نام لے لیا تو اس کی مٹھی سے باہر. سبحان اللہ. رسول اللہ کا غلام ہوگا آزاد رہے گا ہمیشہ. میرے صحابہ جس پر ہیں، ایک جماعت ہے 8 رکعت تراویح پڑھتی ہے، معلوم ہے؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت پر صحابہ کرام کو جمع کر دیا. دوسرے دن آ کے دیکھا تو مسجد بھری ہوئی ہے، جماعت سے تراویح کی نماز ہو رہی ہے. 20 رکعت تراویح پڑھی اور فرمان نعمت ہذہ البدعۃ، یہ بدعت کتنی اچھی ہے، یہ بدعت کیا ہی اچھی ہے. تو معلوم ہوا بدعت اچھی بھی ہے، بدعت اچھی بھی ہے. معلوم ہوا 20 رکعت تراویح ہم پڑھتے ہیں. تراویح کی نماز رمضان شریف میں کئی رکعت پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت. اور وہاں بھی غیر مقلد کئی رکعت؟ 8 رکعت. 8 میں 20 آئے گا، 20 میں 8 آ جائے گا. 20 پڑھیں گے تو 8 بھی پڑھ لیا، اور 8 جو پڑھیں گے 20 تو نہیں پڑھا. تو صحابہ نے 20 پڑھا، ہم بھی 20 پڑھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو حضرت عمر اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے اس پر اتفاق فرمایا، اجماع ہو گیا کہ 20 رکعت تراویح ہے. تو اس حدیث پر ہمارا عمل ہوا کہ جس پر حضور ہے اور جس پر صحابہ ہے میرا عمل ہے، اب وہی نجات پانے والی جماعت ہے. تو بلا شبہ ہم نجات پانے والی جماعت میں سے اہل سنت والجماعت نجات پانے والی جماعت ہے. غیب کی خبر دی حضور نے، صحابہ نے مانا، ہم بھی مانتے ہیں. صحابہ نے 20 رکعت تراویح پر اجماع کیا، کہا یہ اچھی بدعت ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. یہ کیا کہتے ہیں ہم بات ہی پڑھیں گے، یہ تو 20 رکعت بدعت عمری ہے، معاذ اللہ رب العالمین. کتنی بھدی بات ہے، کتنی گمراہی کی بات ہے. سوچو
فرماتے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ تو حضرت عمر کو بھی دوزخی کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. حضرت عمر 20 پڑھیں اور یہ نہ پڑھیں اور کیا کہہ کے انکار کرتے ہیں کہ بدعت عمری ہے. ہم جمعہ کے دن اذان دو دیتے ہیں، ایک خطبہ سے پہلے ایک خطبے کے وقت. وہابی غیر مقلد کا اذان دیتے ہیں، معلوم ہے؟ غیر مقلد وہابی جمعہ کے روز کا اذان دیتے ہیں، ایک ہی اذان دیتے ہیں خطبے کے وقت. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 اذان دیتے ہیں. تو ہمارا عمل، حضور ایک اذان دیتے تھے، سیدنا صدیق ایک اذان دیتے تھے، عمر فاروق ایک اذان دیتے تھے، اس پر بھی ہے. اور حضرت عثمان نے ایک اذان کا اضافہ کیا، اس پر بھی ہے. تو ہمارا عمل حضور کے عمل کے مطابق ہے اور صحابہ کے عمل کے مطابق ہے. یہ کہتے ہیں یہ بدعت عثمانی ہے. تو اتنی بات نہیں ہے. اس کے پردے میں کیا ہوا کہ جو بدعت کرتا ہے وہ گمراہ ہے اور دوزخی ہے. کہ حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو ہمارا حضور نے فرمایا 73 فرقے میں 72 دوزخی ہے. جنتی ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ایک جنتی ہے، ایک جنتی. جنتی ہم ہیں، باقی سب دوزخی. رسول اللہ نے کہا دوزخی تو ہم بھی کہیں گے دوزخی. اب ہوٹل میں کیوں گفتگو کریں گے کہ وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی تو حج کرتے ہیں. گدھا حج کرے گا تو حاجی ہو جائے گا؟ گدھا حج کرنے سے حاجی نہیں ہوگا. تو یہ کہ چلے جائیں گے کہیں گے ہم حاجی ہوں گے. پہلے ایمان دیکھ، اپنے ایمان کی خبر لے. مومن کا حج حج ہے، مومن کی نماز نماز ہے، مومن کا روزہ روزہ ہے، مومن کی زکات زکات ہے. کافر کا روزہ روزہ نہیں ہے، کافر کی نماز نماز نہیں ہے. یہ تو بالکل قرآن شریف میں آپ سوچو کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم کا سجدہ کرو، ہے نا قرآن میں ملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. آدم کا کیوں سجدہ کرے؟ اللہ تیرا سجدہ کرتے ہیں، آدم کا سجدہ کیوں؟ سجدہ تو اللہ کا ہے نا، تو آدم کا سجدہ کیوں؟ یہ مٹی کا سجدہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا آدم کا سجدہ کرو. کسی فرشتے نے نہیں سوچا ہم کیوں کریں. اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، سجدے میں گر گئے. مگر ایک نہ گرا، ابلیس نہیں گرا، سجدہ ابلیس نے نہیں کیا، کھڑا رہا دیکھتا رہا. جبریل سجدے میں، میکائیل سجدے میں، سب فرشتے سجدے میں. یہ دیکھتا رہا، کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. دیکھا کہ یہ کھڑا ہے تو فرشتے نے اتنا سجدہ کو طول کر دیا کہ 500 برس سجدے ہی میں رہے. یہ خبیث کھڑا 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 جلتا رہے گا، جلتے. تم سجدے سے چیز دو، چلو ہم 500 برس کا سجدہ کریں گے. 500 برس کا سجدہ کیا. یہ جل بھون رہا تھا.
جل حسد ڈاہ پہلے آسمان پر اسی خبیث سے سرزد ہوا. ڈاہ کرنا، کوئی بڑھے تو اس کو اس کے گھٹنے کو کا رستہ نکالنا. کوئی اچھا مکان بنا لے، اچھا پکوان پکا لے، جیسے دیکھو پکاؤ تم، اب منہ میں ڈال آتا ہے اس کے، کیوں پکاتا ہے؟ خرچ کرو تم، دکھ ہوتا ہے اس کو. یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، غوث پاک کا مہینہ ہے. خالی حلوہ، بریانی، مٹھائی سب سنی کو نصیب ہے اور سب سے یہ محروم ہے. ربیع الاول دیکھو سنیوں کا گھر اجالا، ان کا گھر اندھیرا، ان کی مسجد بھی اندھیری، ان کا مدرسہ بھی اندھیرا. پوری دنیا میں مصر ہم گئے، 4 مرتبہ مصر جانا ہوا، اور حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے لیے دعوت. پورے مصر میں میلاد شریف کرنے والے، مدرسے میں میلاد، مسجد میں میلاد، گھر گھر میلاد. ربیع الاول شریف کے مہینے میں مصر میں دیکھا، سعودیہ میں دیکھا، ذیقعدہ میں دیکھا، اور اس میں دعوت ہوئی اور بیان کرے تو صبح ہو جائے. وہاں بھی گئے تو جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اخیر میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. خدا کی قسم مدینہ منورہ میں سنیوں کو ایسے ہی کھڑے ہو کر پڑھتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. خدا کی قسم 3 میلاد شریف میں گئے اور مدعو کیا. تب گئے. کیوں مدعو کیا؟ جب ہم اجنبی تھے تو 10 بجے اس وقت میں مسجد نبوی بند ہو جاتی تھی، تو ہم باہر مسجد کے آ کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد مزار شریف کی طرف متوجہ ہو کر صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے تھے. تو ان لوگوں نے سمجھا یہ ہم ہی میں سے ہے جو میلاد شریف کرنے والے. تو انہوں نے دعوت دی، گئے، بہت خوش ہوئے. اتنے ادب کے ساتھ قیام اور میلاد اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل بیان کرتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے. بہت صورت مصر میں بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا. سنی کے جو معمولات ہیں ہر جگہ ہے، فاتحہ نیاز. اور اگر وہ مزار کو دیکھ لے، یہاں تو کہتے ہیں سب بریلی نے مزار بنایا، یعنی دلی میں سب مزار بریلی سے آ کر کے امام احمد رضا نے بنا دیا. وہاں کے مزار شریف کو دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو یہاں کا وہابی دیکھے گا تو اس کی چھاتی پھٹ جائے گی. اتنا بڑا مزار ہم تو پورے ہندوستان پاکستان میں نہیں دیکھا. اور مسجد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا جو مزار بنا ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. بریلی سے جا کے بنایا گیا. حضرت دانیال کا مزار، حضرت امام موصلی کا مزار، حضرت لقمان حکیم کا مزار، سب بڑے بڑے مزارات بنے. جا کے دیکھ لے. آگے ہم بنائے کہ اہل اللہ کی قبر کو بتانے کے لیے یہ معظم شخص تھے، پہلے سے بنتے آ رہے ہیں. امام احمد رضا نے نہیں بنایا، ہاں توڑنے سے روکا ہے. امام اہل سنت پوری دنیا کے سنتوں کے امام اعلی حضرت. خدا کی قسم جو اعلی حضرت کی فتاوی دیکھتے ہیں تو حیرت کے سوا کچھ نہیں، حیرت ہی حیرت. بلایا نا آپ مولانا شمشاد صاحب نے
جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو آج نہ پڑھا حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی فتاوے سے سہارا نہ لے آج کوئی فتویٰ لکھ نہیں سکتا ہے. خود میں لکھتا ہوں تو پہلے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ڈھونڈتا ہوں کہ کہیں فرق نہ پڑ جائے. پھر قلم چلاتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی نجات پانے والے. بے شک ہم لوگ قیامت کب ہوگی؟ مدرسہ قیامت کب ہوگی؟ قیامت کے لیے کوئی تیاری ہے تمہاری؟ کہاں حضور نے کہا کہ ہم نہ جانتے ہیں قیامت کی بات کو؟ ایسی بات کیوں پوچھتا ہے؟ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا. حضور نے کہا، حضور نے نہیں کہا معطلہ. کیا تیاری ہے قیامت کے لیے؟ تو صحابی کہتے یا رسول اللہ کیا تیاری ہے؟ حضور یا رسول اللہ نہیں کرتے. اگر تو تیار پڑھتے تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم ایھا النبی کہتے کہ نہیں کہتے؟ نماز خدا کی عبادت ہے. نماز خدا کی عبادت ہے. تو خدا کی عبادت میں السلام علیکم ایھا النبی کیوں ہے؟ نماز خدا کی عبادت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کیوں ہے؟ اللہ اللہ صرف ہوتا کیوں ہے؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ہے نا. نماز پڑھ رہے خدا کی سلام کر رہے رسول اللہ کو. تو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ رسول اللہ کو سلام کرنا بھی خدا کی عبادت ہے اور رسول پر درود پڑھنا بھی خدا کی عبادت ہے. تو نماز ہی عبادت ہوگی. اور نماز کے باہر ہم یہاں بھی سلام علیکم کہیں یہ خدا کی عبادت نہیں ہوگی. کیا تیاری کر رکھی ہے؟ حضور کچھ تیاری نہیں ہے. نہ زیادہ نماز ہے، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ صدقات ہیں. ولیکن احب اللہ ورسولہ، لیکن میرے دل میں اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اللہ کی محبت تیرے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے المرء مع من احب، تو آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت ہے. یہ تو صحابی کہتے بیسی نماز نہیں ہے، بیسی صدقہ نہیں ہے. تو کیوں نہ حضور نے کہا کہ تم دوزخی ہو؟ کہا جب محبت ہے مجھ سے اور اللہ سے تو تیرا حشر میرے ساتھ ہوگا. آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ. تو ہم غوث سے محبت کرتے ہیں، حشر صحابہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا حشر انہی کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا. تو شیطان نے انکار کر دیا کہ ہم سردن نہیں کریں گے. جس کو دیکھا نہ گیا تو پیٹ کر دیا آدم علیہ السلام کو کہ سب تو تعظیم کر رہے ہیں اور یہ توہین کا پیٹ کر دیا. تو اللہ نے اسی وقت خنزیر اور بندر کی شکل کر دیا اور گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا. نماز کیوں نہ کام آئی؟ عبادت کیوں نہ کام آئی؟ نبی کی توہین کرنے سے اس کا منہ کالا ہو گیا، اس کی صورت مسخ ہو گئی، بندر سور بن گیا. اتنی عبادت کیوں کام نہیں آئی؟ لاکھوں برس کی عبادت برباد چلی گئی. اللہ کی عبادت اللہ کا سجدہ کیا اور آدم علیہ السلام کا نہیں کیا. اللہ نے درجات فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے سجدے کا حکم دیا تو کیوں نہیں کیا؟
اللہ جانتا نہیں ہے کہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ چھپی باتوں کو جانتا ہے اللہ، پھر پوچھا کیوں؟ یہ کبھی پوچھتے کہتے ہیں رسول جانتے تو پوچھا کیوں؟ تو یہ اللہ جانتے تو پوچھا کیوں؟ اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہ کیا؟ ابھی بھی سجدہ میں گر جاتا، توبہ کرتے ہیں اللہ، مگر نہیں، انا خیر منہ، ہم اس سے اچھے ہیں، ہم اس سے اچھے ہیں، فخرج منہا، نکل جا جنت سے۔ کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دلیل پوچھنے کی ضرورت ہے۔ جو رسول اللہ کی توہین کرے گا کافر